بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اسم متمکن میں سے اگلی قسم مثنی یا تثنیہ ہے۔ مثنی یا تثنیہ سے مراد وہ اسم ہے جس کی دلالت دو پر ہوتی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ایک مفرد ہوتا ہے، اس مفرد کے آخر میں الف اور نون مکسور لگا دیتے ہیں، جس کی وجہ سے اس کی دلالت دو پر ہوتی ہے۔ جیسے رجل ایک آدمی، رجلانی یعنی لام کے آخر میں ہم نے الف اور نون مکسور لگا دیا، جس کا مطلب ہو جائے گا دو مرد۔ اسی طرح اس کی حالت کی تبدیلی کے ساتھ یہ الف تبدیل ہو جاتی ہے یا کے ساتھ، یعنی مفرد کے آخر میں یا اور نون مکسور لگا دیتے ہیں، یا ساکن ہے اور نون مکسور، جیسے رجل سے رجلین۔ تو مثنی یا تثنیہ سے مراد وہ اسم ہے جس کی دلالت دو پر ہوتی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ مفرد کے آخر میں الف اور نون مکسور یا اور نون مکسور لگا دیتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ دو پر اس کی دلالت ہوتی ہے، جیسے رجلانی اور رجلین۔ تثنیہ یا مثنی کا اعراب یہ ہے کہ اس کی حالت رفع لفظی طور پر الف کے ساتھ ہے، یعنی اس کا اعراب لفظی ہے اور حرفی ہے، اور اس کی حالت نسبی اور جری کے اندر یا آتی ہے، یعنی اس کی حالت رفع جو حالت نسبی ہے وہ بھی لفظی طور پر یا کے ساتھ ہے، اس کی حالت جری بھی لفظی طور پر جو ہے وہ یا کے ساتھ ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں جاء رجلانی، یہ الف یہاں پر جو ہے یہ دلالت ہے اس کے رفع ہونے پر۔ اسی طرح مررت برجلین اور رأیت رجلین، اس کے اندر یا ہے الف کی جگہ پر، تو یہ الف حالت رفع کے اندر، یا حالت نصب اور حالت جری کے اندر اس کی جو ہے وہ ظاہری طور پر اس کی نشانی ہے، اس کا اعراب ہے۔ اسی طرح اگلی قسم جو ہے وہ اسنانی اور اسنتانی ہے۔ اسنانی یہ تثنیہ مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے، اسنتانی یہ تثنیہ مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہ بھی اسم متمکن کی ایک مستقل قسم ہے، اور یہ تثنیہ کے ملحقات میں سے ہے، اس کا اعراب بھی وہی ہے۔ اسی طرح اس کے ساتھ کلا اور کلتا ہے۔ کلا یہ تثنیہ مذکر کے لیے آتا ہے، کلا یہ تثنیہ مؤنث کی تاکید کے لیے اس کا استعمال ہوتا ہے، ان کا اعراب بھی وہی ہے، یعنی حالت رفع کے اندر لفظی الف کے ساتھ، جیسے جاء رجلانی اسنانی، جاء رجلانی کلاہما، اور اسی طرح حالت نسبی اور جری کے اندر ان کا اعراب لفظی طور پر جو ہے وہ یا کے ساتھ ہے، جیسے رأیت رجلین اثنین اور مررت برجلین اثنین ہو جائے گا۔ اسی طرح جاء رأیت الرجلین کلیہما، مررت بالرجلین کلیہما، یہ ان کا اعراب ہے۔ اس اعتبار سے ہم دیکھیں تو یہ تثنیہ کی ہم تین قسمیں بنا لیتے ہیں، حقیقتاً، صورتاً اور معناً۔ حقیقتاً تثنیہ ہم اس کو کہیں گے کہ جس کا مفرد ہے اور اس مفرد کے ساتھ الف اور نون یا اور نون لگا کر تثنیہ بنائی جائے، جیسے رجل سے رجلانی۔ دوسری قسم وہ ہے کہ جو حقیقتاً نہ ہو، صرف صورتاً ہو، صورتاً ہو اور معنن ہو، جیسے اسنانی اور اسنتانی ہے۔ تو اسنانی اور اسنتانی کے اندر معنی بھی دو والا ہے، اس کی شکل بھی تثنیہ والی ہے، لیکن یہاں پر اس کے لیے جو مفرد ہے وہ اس کا استعمال نہیں ہے کہ اس مفرد کے آخر میں الف اور نون کا استعمال ہوا ہو۔ تیسری صورت یہ ہے کہ جو معنوی اعتبار سے تو تثنیہ ہے لیکن نہ حقیقتاً ہے نہ صورتاً ہے، جیسے کلا اور کلتا ہے۔ اب کلا کی شکل صورت اور کلتا کی شکل صورت یہ تثنیہ والی نہیں ہے، الف اور نون کا استعمال نہیں ہے،
इनका कोई मुफरद भी नहीं है जिनसे ये बने हों, लिहाजा ना हकीकतन है न सूरतन है, लेकिन इनका माना दो वाला है। लिहाजा एक तस्निया वो है जो हकीकतन भी है, सूरतन भी है और मानन भी है, यानी जैसे रजुलन से रजुलानी की मुफरद है, उसके आखिर में वो अलिफ और नून बनाकर जो है लगाकर उसका तस्निया बनाया गया है, उसकी सूरत भी तस्निया वाली है और उसका माना भी तस्निया वाला। इसनानी और इसनतानी जो सिर्फ सूरत और माना के एतबार से तो तस्निया है, हकीकत के एतबार से नहीं है। वजह यह है कि इसनानी और इसनतानी किसी मुफरद से नहीं बने जिसके साथ हमने अलिफ और नून या और नून लगाए हों। इस वजह से ये सिर्फ सूरतन तो है और मानन तो है, लेकिन हकीकतन नहीं है। और तीसरी सूरत ये है कि जी जो ना तो हकीकतन तस्निया है न सूरतन तस्निया है, सिर्फ मानवी एतबार से तस्निया है और ये किला और किलता है। तो आज हमने इसम मुतमक्किन की 3 किस्में पढ़ ली हैं। एक वो जो कि मुसन्ना है हकीकतन, सूरतन और मानन, एक वो जो कि मुसन्ना है सिर्फ मानवी एतबार से, सूरत के एतबार से, हकीकत के एतबार से नहीं है, और एक वो मुसन्ना जो कि लफ्ज़ी एतबार से भी, सूरत के एतबार से भी वो मुसन्ना है, मानवी एतबार से भी मुसन्ना है, लेकिन हकीकत के एतबार से नहीं है। इन तीनों किस्मों का एराब वही है जो हमने पढ़ लिया कि जब हालत रफ़ई होगी तो लफ्ज़ी तौर पर इसकी हालत रफ़ई अलिफ के साथ, जैसे मिसालें हमने पढ़ ली, और हालत नस्बी और जर्री के अंदर इसका जो इस्तेमाल है वो या के साथ है कि या के साथ इसका एराब होगा। इसके अंदर जो किला और किलता है, किला और किलता ये लाज़िमुल इज़ाफ़त है। इनकी इज़ाफ़त इसम ज़ाहिर की तरफ भी हो सकती है, इसम ज़मीर की तरफ भी हो सकती है। ये जो तस्निया वाला इसका एराब होगा ये उस वक़्त होगा जब इनकी इज़ाफ़त ज़मीर की तरफ हो। अगर इनकी इज़ाफ़त इसम ज़ाहिर की तरफ हो तो फिर इनका जो एराब है वो ये वाला एराब नहीं होगा। जैसे इसकी मिसाल जा किलाहुमा रअयतु किलैहिमा और मररतु बि किलैहिमा। बाकी तस्निया के हवाले से और इसनानी और इसनदानी के हवाले से एक बात यह भी ज़रूरी है कि जब हम तस्निया की इज़ाफ़त करते हैं तो इज़ाफ़त के वक़्त जो नून तस्निया है, नून तस्निया वो गिर जाता है। रजुलैनी से रजुला अलकौम, रजुले अलकौम, इसी तरीके पर जो है और इसनानी और इसनतानी इनका जो नून है ये भी इज़ाफ़त के वक़्त जो है वो गिर जाता है। बाकी कुरान के अंदर तीनों का ही इस्तेमाल है, जो मुसन्ना हकीकतन सूरतन और मानन है उसका भी इस्तेमाल है, जो सिर्फ जो है वो इसनानी और इसनतानी है उसका भी इस्तेमाल है, और किला और किलता का भी इस्तेमाल है। उसकी जो है वो हम मिसालें यहाँ से देख लेते हैं। ये देख ले, सबसे पहले हमारे सामने है क़ालू इन हाज़ानी लसाहिरानी। यहाँ पर हाज़ानी ये भी तस्निया है हाज़ा का, हाज़ा के आखिर में अलिफ और नून लगाकर इसकी जो है वो तस्निया बनाई गई है। और साहिरान ये साहिरुन के लिए तस्निया है, तो ये तस्निया लफ्ज़ी एतबार से भी है, मानवी एतबार से भी है और सूरत के एतबार से, हकीकत के एतबार से भी है। दोनों पर हालत रफ़ा है। हालत रफ़ा एक में मुब्तला होने की वजह से, दूसरे में ख़बर होने की वजह से, और इसकी हालत रफ़ा जो है वो लफ्ज़ी तौर पर अलिफ के साथ है जो नून से पहले अलिफ है। इसी तरह अगली मिसाल है क़ाला रजुलानी मिनल्लज़ीन यख़ाफ़ून अनअमल्लाहु अलैहिमा। तो ये रजुलान यहाँ पर काला का फ़ाइल है, इस पर हालत रफ़ा है फ़ाइल होने की वजह से, और इसकी हालत रफ़ा लफ्ज़ी तौर पर अलिफ के साथ है। अगली आयत है ववजदा मिन दूनिहिम इम्रअतैनि तज़ूदानी। इम्रअतैनि ये वजदा के लिए मफ़ऊल बिही है और इस पर हालत नसब है। इसकी हालत नसब लफ्ज़ी तौर पर या के साथ है, इसलिए कि ये इसम मुतमक्किन की क़िस्म मुसन्ना है और इसका एराब हालत नस्बी में लफ्ज़ी तौर पर या के साथ है। अगली मिसाल है फ़इन उसिरा अला अन्नहुम मुस्तहक्का इस्मन फ़आखरानी यक़ूमानी मक़ामहुमा। आखरानी ये मुब्तदा होने की वजह से मरफू है, इसकी हालत रफ़ा लफ्ज़ी तौर पर अलिफ के साथ है और ये इसम मुतमक्किन की जो है वो किस्म है अलमुसन्ना है और मुसन्ना का एराब लफ्ज़ी तौर पर हालत रफ़ा के अंदर अलिफ के साथ है।
اسی طرح من الذین استحق علیہم الاولیان، یہ اولا کے لیے تثنیہ ہے تو یہ اولیان پر حالت رفع ہے، اور اس کی حالت رفع کے اندر لفظی الف کے ساتھ اس کا استعمال ہے۔ قالوا سحران تظاہرا، اگلی آیت میں سحرانی تظاہرا ہے تو سحرانی کے اندر اس پر حالت رفع ہے، اور اس کی حالت رفع لفظی طور پر جو ہے وہ الف کے ساتھ ہے، اس لیے کہ یہ اسم متمکن کی قسم مثنیٰ ہے اور اس کی حالت رفع لفظی الف کے ساتھ ہی ہوتی ہے۔ اسی طرح وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ، تو یہ مبسوطتان، مبسوطتن اس کا مفرد ہے، اس کے ساتھ الف اور نون لگا کر اس کا تثنیہ بنایا گیا ہے، اس پر حالت رفع ہے خبر ہونے کی وجہ سے، اور اس کی حالت رفع لفظی طور پر جو ہے وہ الف کے ساتھ ہے۔ اسی طرح آگے ہے لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين، یہ القریتین تثنیہ ہے، اس پر حالت جری ہے من حرف جر کے آنے کی وجہ سے، اور اس کی حالت جری لفظی طور پر یا کے ساتھ ہے، اس لیے کہ یہ اسم متمکن کی قسم مثنیٰ ہے، اور مثنیٰ کا اعراب حالت جری کے اندر لفظی طور پر جو ہے وہ یا کے ساتھ ہے۔ اگلی آیت ہے سنفرغ لکم ایھا الثقلان، یہ الثقلان یہاں پر اس پر حالت رفعی ہے، مثنیٰ ہے، اور اس کی حالت رفعی لفظی طور پر جو ہے وہ الف کے ساتھ ہے۔ اگلی آیت ہے ثم ارجع البصر کرتین، کرتن کا تثنیہ ہے کرتین، لہذا یہاں پر اس پر حالت نسبی ہے، حالت نسبی لفظی طور پر یا کے ساتھ ہے، اس لیے کہ یہ اسم متمکن کی قسم مثنیٰ ہے جس کی حالت نسبی لفظی طور پر یا کے ساتھ ہوتی ہے۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جنتان یہاں پر مثنیٰ ہے، اس پر حالت رفعی ہے مبتلا ہونے کی وجہ سے، اور اس کی حالت رفعی لفظی طور پر جو ہے وہ الف کے ساتھ ہے۔ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ، یہ فریقانی یہاں پر ہم ضمیر مبتلا کے لیے خبر ہے، اور خبر ہونے کی وجہ سے یہ مرفوع ہے، اس کی حالت رفعی لفظی طور پر جو ہے وہ الف کے ساتھ ہے۔ اگلی آیت ہے رب المشرقین و رب المغربین، اگلی آیت فمن لم یجد فصیام شہرین متتابعین، تو شہرین متتابعین اور مشرقین مغربین یہ دونوں حالتیں جو ہے وہ جر کی ہے، دونوں کی حالت جری لفظی طور پر جو ہے وہ یا کے ساتھ ہے۔ تو یہ مثالیں ہیں قرآن کریم کے اندر مثنیٰ کی، اور بھی بہت ساری مثالیں ہیں، تو یہ مثنیٰ ہے، ان کا اعراب ذکر کیا گیا، اگر ان کے اوپر حالت رفعی ہے تو وہ اس انداز سے، حالت نسبی اور جری اس انداز سے۔ اگلا لفظ ہے اسنان اور اسنتان، تو اسنان کے لیے قرآن میں ہے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، یہ اسنانی ہے، اسنانی جیسے ہم نے پڑھ لیا کہ اسنانی اور اسنتانی اور مثنیٰ کے آخر میں جو الف ہے، اگر ہم اس کو مضاف بنا لیں تو اضافت کی حالت کے اندر ہم اس نون کو جو ہے وہ گرا دیں گے، تو اسنانی اصل میں اس کی اضافت عشرہ کی طرف ہو گئی تو یہ اسنا عشرہ ہو گیا، اس پر حالت رفع ہے، اور حالت رفع انہ کی وجہ سے ہے، لہذا اس کی حالت رفع لفظی طور پر الف کے ساتھ ہے۔ اسی طرح اگلی آیت ہے اذا حضر احدکم الموت حین الوصیۃ اثنان، یہ اسنان اس پر حالت رفع ہے، حالت رفع لفظی طور پر الف کے ساتھ ہے، اس لیے کہ یہ اسنان اور اسنتانی ہے، یہ اسم متمکن کی قسموں میں سے حالت رفع لفظی طور پر الف کے ساتھ ہوتی ہے۔ لا تتخذوا الہین اثنین، الہین موصوف، اثنین اس کی صفت، لہذا یہ مجرور کی، یہ اس کے لیے جو ہے وہ الہین پر حالت نصب ہے، اثنین پر بھی حالت نصب ہے، اور اس کی حالت نصبی لفظی طور پر یا کے ساتھ ہے۔ اسی طرح اگلی آیات بھی ایسی ہے من الضأن اثنین ومن المعز اثنین ومن الابل اثنین ومن البقر اثنین، اگلی آیت ہے اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین، تو ان تمام کے اندر اثنین کسی جگہ حالت رفعی ہے، حالت نسبی ہے، کسی جگہ پر حالت جری ہے، اور وہ لفظی طور پر جو ہے وہ یا کے ساتھ ہے، اس لیے کہ اسنانی اور اسنتانی اور اس کی حالت نسبی اور جری جو ہے وہ یا کے ساتھ ہوتی ہے۔ اگلی آیت ہے فن فجرت من حسنتا عشرتا عینا،
یہ عشرت عینن، اس سے پہلے اسنتا کا لفظ ہے، اسنتان تھا اصل میں، اسنتان پر حالت رفعی ہے، اور حالت رفعی فانفجرت کا فاعل ہونے کی وجہ سے اس کی حالت رفعی لفظی طور پر جو ہے وہ الف کے ساتھ ہے۔ اسنتان اصل میں تھا، نون اضافت کی وجہ سے گر گیا۔ حالت رفعی میں الف ہے۔ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ، یہ اثنتین ہے، حالت جری میں ہے، فوقہ کا مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے، تو یہ اس کی حالت جری لفظی طور پر جو ہے وہ یا کے ساتھ ہے۔ اسی طرح وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا، یہ اسنان تھا اصل میں، اسنین تھا، حالت نسبی کے اندر ہے اور اضافت کی وجہ سے نون گر گئی، اس کی حالت نسبی لفظی طور پر یا کے ساتھ ہے۔ اگلی آیت ہے فَانْبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشَرَةَ عَيْنًا، اسنتا انبجسد کا فاعل ہے، اسنتا عشرتا اصل میں اسنتانی تھا، تو اسنتانی پر حالت رفع ہے، حالت رفع لفظی طور پر جو ہے وہ الف کے ساتھ ہے۔ تو یہ قرآن کے اندر اسنانی اور اسنتانی کا استعمال ہے۔ اسی طرح کلا اور کلتا کا جو استعمال ہے، اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، یہاں پر کلا کا استعمال ہے۔ کلا اس کا جو ہے اضافت اس کی ضمیر کی طرف ہے، لہذا یہ مضاف ہو کر ہی ہمیشہ استعمال ہوتا ہے۔ جب یہ مضاف ہو ضمیر کی طرف، پھر ان کا اعراب یوں ہو جائے گا کہ جی یہاں پر کلاہما پر حالت رفع ہے، احدہما پر اس کا عطف ہے، لہذا یبلغن یہ اس کا جو ہے وہ فاعل بن رہے ہیں دونوں، تو کلا پر حالت رفع ہے، حالت رفعی لفظی طور پر وہ الف کے ساتھ ہے۔ کلتا الجنتین آتت اکلہا، یہ کلتا ہم نے پڑھ لیا کہ یہ کلا اور کلتا کا اعراب یہ تثنیہ والا اس وقت ہوگا جب ان کی اضافت ہو رہی ہو ضمیر کی طرف۔ اگر ان کی اضافت ضمیر کی طرف نہ ہو بلکہ کسی اسم ظاہر کی طرف ہو تو پھر ان کا حکم یہ ہے کہ ان کا اعراب ہوگا یہ تقدیری طور پر ہوگا، لفظی طور پر جو ہے وہ نہیں ہوگا۔ تو آج ہم نے اسم متمکن کی 3 قسمیں پڑھی اور ان کی تمرین پڑھ لی، ایک مثنیٰ ہے، ایک اثنانی اور اثنتانی ہے، اور ایک کلا اور کلتا ہے۔ مثنیٰ یعنی کسی مفرد کے ساتھ الف اور نون یا اور نون لگا کر جو تثنیہ بنائی جائے وہ مثنیٰ ہے، اور اثنانی اور اثنتانی یہ 2 لفظ ہیں جو تثنیہ مذکر اور تثنیہ مؤنث کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ کلا اور کلتا یہ تثنیہ مذکر اور مؤنث کی تاکید کے لیے استعمال ہوتے ہیں، ان کا بھی اعراب وہی ہے، جب ان پر حالت رفع ہو تو حالت رفع لفظی طور پر الف کے ساتھ ہے، جب ان پر حالت نصب ہو تو لفظی طور پر ان کا اعراب وہ یا کے ساتھ ہے، اور جب ان کے اوپر حالت جری ہو تو پھر بھی ان کا اعراب لفظی طور پر یا کے ساتھ ہوگا۔ باقی کلا اور کلتا کے اندر کچھ وضاحت جو ہو گئی اللہ تعالیٰ سمجھ